حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جس طبقے میں محنت کر رہے ہیں اس طبقے میں عام علماء محنت نہیں کر رہے، اور وہاں تک اس اسٹائل میں پہنچا جا ہی نہیں سکتا جو ہمارے عام طور پہ وائزین کا انداز ہے. میں اس انداز کو برا نہیں کہہ رہا، وہ دوسروں کے لیے مفید ہے لیکن ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے. وہ میرے پاس اداکارائیں آ چکی ہیں، اداکار نہیں اداکارائیں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن پھر میرے خلاف ایک کلپ بن جائے گا کہ دیکھو یہ فلمی اداکاروں کے نام لے کے ممبر پہ وہ کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کیسے دین پر لے کر آئے ہیں. ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ رکھو. وہ فلمی اداکار جو فلموں میں ناچنے اور گانے والی، مولانا اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو. نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ گئے بس. اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم میں زبان ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کس طرح سے بولو؟ زبان سے. مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس میں زبان والی ڈوز برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں، ابھی تو صرف قریب کر لو. عامر خان جو بڑا فلمی اداکار تھا، مولانا جب اس کے پاس گئے، ہمارے ایک استاذ نے بتایا پوری رات نماز میں دعا مانگتے رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے. اگر 1 گھنٹے کی ملاقات ہے تو دعاؤں میں 4 گھنٹے لگائے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جذبہ ہے نا کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا. جب کسی میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے. میں نے 1 گھنٹے کی ملاقات سے پہلے 4 گھنٹے اللہ کے سامنے بولو بھائی گڑ گڑانا کہ کس طرح دین پہ آ جائے. اور جتنی دیر ملاقات ہوئی ہے اس میں دین کی تبلیغ کی کوئی بات سرے سے بولو بھائی کی نہیں ہے. اس پہ بھی آپ کو کلپ بنانا چاہیے تھا. یہ کیا کر کے آئے وہاں بیٹھ کے؟ اس سے فلموں کی باتیں کی ہیں، وہ 75 میں آپ کی سنائی، یہ فلم آئی تھی 78 میں ٹھیک ہے نا. اس پہ تو کسی نے کلپ نہیں بنایا، اس پہ سب نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے. یہی انداز ہونا چاہیے خطبہ کا. اب جب آپ کے سیاسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے، ساری توپوں کا رخ آپ نے کس کی طرف کر دیا؟ حالانکہ مولانا آپ کی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہ مولانا نہ میں ہوں کہ میرے خلاف توپیں شروع کر دیں. مجھے بھی کوئی غرض نہیں بھائی، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، آپ جمعیت کو دو، آپ مسلم لیگ کو ووٹ دو، ہمارا یہ موٹیو ہے ہی نہیں. تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے بھائی ووٹ. ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن رائے بیان کرنے کا ہر ایک کو حق بولو بھائی حاصل ہے، ہر شخص رائے کو بیان کر سکتا ہے. تو مولانا نے عامر خان سے ملاقات کی اور تبلیغ کے علاوہ بولو بھائی ساری باتیں کی. یہی تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے. پوری دنیا بھائی قریب کرو، محبت پیدا کرو، اس سے دوستی لگاؤ تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو آپ کے سامنے رکھے. جاتے ہی آپ نے اس پر ایک دم شروع کر دیا اور ڈائریکٹ فلموں میں پکڑا اس کو ٹھیک ہے نا. یعنی جو چیز اس کی شہرت کا سبب بنی ہے ڈائریکٹ وہیں سے جا کے آپ نے بات شروع کر دی تو میرے بھائی وہ فلمیں کیا چھوڑے گا، وہ نماز روزے کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو یہ مولانا کا طریقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم جا کے کسی کو سمجھا رہا ہے تم غلط کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. میں نے بتایا کہ ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی رائے دیتے تھے نا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس طرح سے کروں گا تو حضرت کے پاس فون آتے، حضرت آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے میری کھوپڑی میں آپ کا مغز رکھا ہوتا نا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ میری کھوپڑی میں اللہ نے مغز کس کا بنایا ہے؟ صحیح ہے نا، میرا بنایا ہے. تو مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہذا میں ایسے کروں گا. لیکن لوگ پیچھے پڑتے نہیں، آپ کو بیان میں یہ کہنا چاہیے، آپ کو بیان میں یہ. مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی. جب زیادہ پیچھے پڑ جاتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا ہی مغز رکھا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کھوپڑی میری ہو اور مغز کس کا استعمال ہو بھائی مغز آپ کا استعمال. تو کس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے، کس عالم نے، وہ خود یہ فیصلہ کرے گا. اس میں سیاسی لوگوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. مولانا وائز ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نہ وہ مسلم لیگ کے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ کس کے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے. وہ کس کو کس وقت جا کے ووٹ دے کے آتا ہے مجھے نہیں پتا. آج کل ایک نئی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا وہ نواز شریف سے ملنے کیوں گئے، اور جھوٹی من گڑت حدیثیں کہ جو عالم کسی حاکم سے ملے گا وہ پتہ نہیں کیا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر مولانا طارق جمیل صاحب حکمرانوں سے نہ ملیں کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے تبلیغ کا فریضہ ان میں
بولو نا بھائی، آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ وہ نہ ملے تو ان کے خلاف کلپ بناؤ، وہ ملے تو ان کو اپریشیٹ کرو. حضرت ہم نہیں پہنچ سکتے، کم از کم آپ جا کے کچھ بات کر لیتے ہیں. کیسے سمجھائے بھائی؟ علماء کے ذمے تبلیغ ہے یا نہیں ہے؟ عوام کو بھی ہے، حکمرانوں کو بھی ہے. اسی طرح یاد رکھو وہ جو کلپ آیا تھا مولانا طاہر صاحب کسی خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس پہ لوگوں نے، میں نے کہا بھائی علماء کے ذمے عورت کو بھی تو تبلیغ ہے نا، پردہ کرنا نہ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اب جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جو بیان کرتے ہیں اس میں خواتین بھی تو بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اب کوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ عورتوں میں بات کر رہا ہے، تو بھائی ان عورت کو حکم ہے کہ وہ پردے میں بیٹھے، وہ نہیں بیٹھنی تو ان کو تھوڑی گناہ ملے گا. مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی خواتین آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے. نہیں آ رہی میرا غالب آسم؟ تو یہ اتنا تنگ ذہن بنانے کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی غلط نیت سے دیکھ رہا ہوں کسی خاتون کو، ڈیٹ مار رہا ہوں، سیٹنگ کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. تبلیغ کے لیے مرد کے پاس بھی جا سکتے ہیں، عورت کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ آپ اگر دین کو تنگ کریں گے. اور ایک چیز میں نے چھوڑو، پھر بات سے بات نکلتی ہے کہاں سے. تو یہ جو ہے نا حضرت مولانا تاج میر صاحب کے بارے میں کہ وہ کیوں گئے، وہ نہیں جاتے تو آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں جا رہے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں اتنے کرپٹ آدمی جس پر یہ الزام لگا اس کے پاس جا رہے ہیں. تو بھائی ہو سکتا ہے یہی سمجھانے کے لیے جا رہے ہو کہ آئندہ نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے یہ سمجھانے جا رہے ہیں. اور جو بھی کرنے جا رہے ہیں، اول تو ہمیں تجسس کی ضرورت کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پیسے پھنسے ہوئے وہ نکلوانے جا رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے. بس وہ کیوں گئے؟ وہ جا ہی نہیں سکتے. یہ غلط بات ہے بھائی. علماء تو ہر دور میں جاتے رہے حکمران. اور یاد رکھو ایک بات، عالم ہو یا عوام ہو، اس پہ فرض ہے کہ کوئی بھی حاکم ہے اس کے سامنے اس کا احترام کرے، چاہے وہ ظالم فاسقی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی توہین کی اجازت نہیں دی ہے. ہاں حق بات کہنا یہ کلمہ سب سے افضل جہاد ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حق بات کہنا الگ چیز ہے، اس کی توہین کرنا الگ. حاکم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے جب حق بات کہی جائے گی تو بڑے احترام سے کہی جائے گی، کیونکہ بادشاہوں کی، حاکم کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ. جو آدمی جس مرتبے کا ہے آپ کو اس سے اسی طرح سے بات کرنی پڑے گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ایک آدمی اچھے آفیسر ہے، جیسا مرضی ہے، لیکن وہ چونکہ آفیسر ہے تو آپ اس سے تمیز سے بات کریں گے، اس کا احترام کریں گے آپ، کیونکہ وہ اسی چیز کا عادی ہے. اور ایک آدمی ذرا کم درجے کا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے زیادہ اکرام نہ بھی کریں تو وہ اپنی توہین بھی محسوس نہیں کرتا. ہاں ذلیل کسی کو بھی نہ کریں آپ. وہ میں بتاتا ہوں نا کہ جو جتنا عزت دار ہوتا ہے اس کو اپنی توہین اتنی ہی زیادہ محسوس ہوتی ہے. ایک آدمی نے کہا نا کہ یار، دوسرے سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، کوئی شکر ادا. اس نے کہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جاتی میری. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. تو کہتا ہے اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا ہے اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بڑی بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو جو جتنا کوئی ایسا کام اس نے کیا ہوگا کہ وہ عزت دار لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا اور جو عزت نہیں ہے ان پہ چلتا ہے، تو اس لیے وہ ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو کہے کہ آج میں ایسے کام پہ پکڑا گیا ہوں کہ اگر میں عزت دار ہوتا میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا عزت دار ہوتا ہے وہ اپنی تھوڑی سی بے عزتی میں بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ حکمرانوں کا احترام کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہو سکتا ہے مولانا طاہر میر صاحب کو آپ نواز شریف سے بغلگیر ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں اور اسے دعوت کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی تمام افراد کو انہوں نے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا ہے. یہ سب جائز ہے، نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے. ہاں اپنے مفاد میں اگر وہ کریں، ذاتی مفاد میں، پھر ایک الگ بات ہے، پھر اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے، پھر وہ مفاد کی نوعیت دیکھی جائے گی. دین کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے، کسی کو گلے بھی لگا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. قادیانی کی بھی دعوت کر سکتے ہیں آپ دین کی تبلیغ کے لیے. آپ کے محلے میں کوئی قادیانی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نرم لہجے سے بات کروں گا، اس سے دوستی کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، تو آپ اس قادیانی کو دعوت پہ بلائیں، خود بھی کھائیں اور اس کو بھی کھلائیں. کیونکہ یہ جو آپ اس سے یعنی اس کا اکرام کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ کی نیت سے کر رہے ہیں. اور اگر یہ نیت نہیں ہے پھر نہیں، پھر اجازت نہیں ہے، پھر اس کی تعظیم جائز نہیں ہے قادیانی کی. نہ تعظیم نہ توہین کریں، کچھ بھی نہ کریں. آپ توہین کریں گے تو مسئلے خراب ہوں گے، تعظیم کریں گے تو دور دور رہیں اس سے. لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہو پھر تو کرنی چاہیے.
تو یہ صرف جو ہے نا شر پسندوں کی باتیں جو اٹھا کے پتہ نہیں حدیثیں بھی من گڑت کر لیتے، جو حدیث میں آتے ہیں حاکم سے ملا، تو کچھ نہیں ہوتا اس سے حاکم سے ملنے سے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ملنا چاہیے علماء کو. کیا مسجد میں تبھی یہ باطل لوگ مل کے اپنے کھانچے کھول لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حکمرانوں کو اپنے شیشے میں اتار کے پھر ان سے غلط کام کرواتے ہیں. تو اہل حق علماء اگر تعلق رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ حکماء پھر ان کی بات مانیں گے، ان کی رعایت کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ حاکم سے جو تعلق رکھتا ہے نا، پھر وہ اسی کی بات مانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خیر پھیلے گی.